رات ہے، اور اس رات کے اندر خصوصیت یہ ہے اس رات کی کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اس رات کے اندر معراج کروائی گئی، اور معراج کروانے کے بعد اللہ پاک نے اس رات کے اندر ہم سب کے لیے ایک تحفہ بھی عطا فرمایا، نمازوں کا تحفہ۔ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے محبوب کو نمازیں عطا فرمائی، تو نمازوں کی بھی ہم سب کو پابندی کرنی چاہیے۔ رجب المرجب کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، اس کی فضیلت آپ اس حکایت سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک نورانی پہاڑ کے سامنے سے ہوا۔ آپ گزر رہے تھے کہ آپ کو سامنے سے ایک نورانی پہاڑ نظر آیا، واقعی وہ پہاڑ نورانی تھا، چمکدار پہاڑ تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے مالک، یہ اتنا نورانی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا چمکدار پہاڑ، اتنا نورانی پہاڑ، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ دراصل میرے اندر ایک شخص عبادت کرتا ہے، 600 سال ہو چکے ہیں اس کو میرے اندر عبادت کرتے ہوئے، میں اس کی عبادت کی وجہ سے نورانی ہو چکا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، اس پہاڑ کے اندر جو بندہ موجود ہے، جو عبادت کر رہا ہے، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، پہاڑ شک ہوا، پھٹ گیا، تو اندر پہاڑ سے ایک شخص نکلا جس کا چہرہ نورانی چہرے والے بزرگ کا ظہور ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ پاک سے یہ دعا فرمائی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا نصیب فرما۔ آخری امت آئے گی، امت محمدیہ، تو میں اس امت کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس امت کے جو نبی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دعا میں نے اللہ سے مانگی ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں عبادت کے اندر مصروف ہوں۔ مجھے 600 سال ہو چکے ہیں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے اس پہاڑ کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سرزمین پر کیا تجھ سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ تجھ سے بھی بڑا کسی کا مرتبہ ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جی ہاں، امت محمدیہ کے اندر یہ خصوصیت اس امت کو حاصل ہے۔ فرمایا کہ امت محمدیہ کے اندر اگر کوئی بندہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کو 600 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار! آج کل تو زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، اور دن بھی چھوٹے ہیں، اور اتنا روزہ محسوس نہیں ہوگا، تو کوشش کریں آپ جو ہے وہ رجب المرجب کے بقیہ جو دن بچے ہیں، ان دنوں کو عبادت کے اندر گزاریں، ان دنوں کا روزہ رکھ کر گزاریں۔ آئیے ایک فضیلت ہم سنتے ہیں 27ویں روزے کی۔ 27 رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی تاریخ کے اندر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروائی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے، اس حالت میں کہ وہ رات کے اندر قیام کرتا ہے، شب معراج کی رات عبادت کے اندر گزارتا ہے، نوافل پڑھ کر گزارتا ہے، اور ساتھ میں دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، اور وہ اس دن اور رات کو گناہوں کے اندر نہیں گزارتا، شریعت کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا اس بندے نے 100 سال رات کے اندر قیام فرمایا ہے، 100 سال کے روزے رکھے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ وہ رات، وہ دن 27 رجب کی رات ہے، 27 رجب کا روزہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ یہ روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 27 رجب کی رات بھی آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر یہ بیان کریں گے کہ 27 رجب المرجب کی جو رات ہے، شب معراج کی رات ہے، اس رات کے اندر کون سے وظیفے پڑھنے چاہیے، کون سی دعائیں کرنی چاہیے، اور کون سے نوافل جو ہے وہ اس رات کے اندر پڑھنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ویڈیو اپنی لائیں گے۔
تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔